السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ آیت کریمہ جو ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، اگر کوئی گناہ گار تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم ذرا ہوشیاری سے کام لو، یعنی ہر شخص کی ہر بات پر اعتماد کر کے کوئی کارروائی نہ کرو۔ ہوشیاری سے کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تحقیق کرو کہ یہ خبر واقعی سچی ہے یا نہیں۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ نادانی میں کچھ لوگوں کو تم نقصان پہنچا دو اور بعد میں تمہیں اپنے فعل پر ندامت اور شرمساری ہو کہ ہم نے یہ کیا کر دیا۔ تو یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو یہ ہدایت دی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات پر بھروسہ کر کے کوئی کارروائی نہ کیا کریں، بلکہ جو خبر ملے جب تک اس خبر کی پوری تحقیق نہ ہو جائے اور جب تک وہ خبر صحیح ثابت نہ ہو جائے، اس وقت تک اس خبر کی بنیاد پر نہ کوئی بات کہنا جائز ہے اور نہ اس کی بنیاد پر کوئی کارروائی کرنا جائز ہے۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کریمہ ایک خاص موقع کے پس منظر میں نازل ہوئی تھی، جس کو اصطلاح میں شان نزول بھی کہا جاتا ہے، اور واقعہ یہ تھا کہ عرب میں ایک قبیلہ بنو مستلق کے نام سے آباد تھا۔ بنو مستلق کے سردار حارث بن زرار، جن کی بیٹی جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ امہات المومنین میں سے ہیں، وہ خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اسلام کی دعوت دی اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور زکوٰۃ ادا کرنے کا اقرار کر لیا، اور میں نے عرض کیا کہ میں اپنی قوم میں واپس جا کر ان کو بھی اسلام کی اور ادائے زکوٰۃ کی دعوت دوں گا۔ جو لوگ میری بات مان لیں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، ان کی زکوٰۃ جمع کر لوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں مہینے کی فلاں تاریخ تک اپنا کوئی قاصد بھیج دیں گے تاکہ زکوٰۃ کی جو رقم میرے پاس جمع ہو جائے وہ ان کے سپرد کر دوں۔ اب آگے دیکھیں میرے بھائیوں، حسب وعدہ جب حضرت حارث بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے والوں کی زکوٰۃ جمع کر لی اور وہ مہینہ اور وہ تاریخ جو قاصد بھیجنے کے لیے طے ہوئی تھی وہ گزر گئی اور آپ کا کوئی قاصد نہ پہنچا، تو حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ شاید حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کسی بات پر ناراض ہیں، ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ آپ وعدے کے مطابق اپنا آدمی نہ بھیجتے، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اور حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خطرے کا ذکر اسلام قبول کرنے والوں کے سرداروں سے کیا اور ارادہ کیا کہ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جائیں۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ قبیلہ بنو المستلق کے لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ فلاں تاریخ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد آئے گا، اس لیے اس تاریخ کو یہ حضرات تعظیماً بستی سے باہر نکلے تاکہ قاصد کا استقبال کریں۔ اب دوسری طرف دیکھیں میرے بھائیوں، دوسری طرف یہ واقعہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقررہ تاریخ پر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا قاصد بنا کر زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیج دیا تھا، مگر حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راستے میں یہ خیال آیا کہ اس قبیلے کے لوگوں سے میری پرانی دشمنی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ مجھے قتل ہی کر ڈالے۔ اب چونکہ وہ لوگ ان کے استقبال کے لیے بستی سے باہر بھی نکلے تھے، اس لیے حضرت ولید بن عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ یقین ہو گیا کہ یہ لوگ شاید پرانی دشمنی کی وجہ سے مجھے قتل کرنے آئے ہیں،
चुनांचे आप रास्ते ही से वापस हो गए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर कहा कि उन लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया और मेरे कत्ल का भी इरादा किया, इसलिए मैं वापस चला आया। अब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और आपने मुजाहिदीन का एक लश्कर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सपुर्दगी में रवाना किया। इधर से मुजाहिदीन का लश्कर रवाना हुआ और उधर हज़रत हारिस बिन ज़िरार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने साथियों के साथ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िरी के लिए रवाना हुए। जब आमना सामना हुआ तो हज़रत हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कि आप लोग हमारे ऊपर क्यों चढ़ाई करने आए हो? इसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी बात यह हुई थी कि तुम में से कोई शख्स ज़कात वसूल करने के लिए आएगा। लश्कर वालों ने जवाब दिया कि ज़कात वसूल करने के लिए एक शख्स आया था, लेकिन आप लोगों ने उस पर हमला करने के लिए लश्कर ही इकट्ठा कर लिया। तो बनुल मुस्तलक के लोगों ने जवाब दिया कि हमारे पास कोई आदमी नहीं आया और ना हमने लश्कर इकट्ठा किया, बल्कि हम लोग इस ख्याल में थे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कासिद आने वाला है, इसलिए हम लोग रोज़ाना इस्तकबाल करने के इरादे से बाहर निकलकर जमा हो जाते थे। तब हकीकत हाल खुली मेरे भाइयों, और फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वापस आकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारा वाक़या सुनाया कि यह गलत फहमी हुई थी जिसकी वजह से ये सारा किस्सा हुआ। तो इस मौके पर यह आयत नाजिल हुई। ये इस आयत का पस मंज़र है, यानी शान नुज़ूल है। चलिए अब मैं आप हज़रात को इससे आगे ले चलता हूँ। इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमा दिया, ए ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई गैर ज़िम्मेदार आदमी कोई ख़बर लेकर आए तो पहले उसकी तहकीक करो। तहकीक के बग़ैर उस ख़बर की बुनियाद पर कोई कार्रवाई ना करो। और इस वाक़ये में सारी गलतफ़हमी जो पैदा हुई, इसकी वजह यह हो सकती है कि हज़रत वलीद बिन उक़बा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसी ने आकर बता दिया होगा कि ये लोग तुमसे लड़ने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, इसलिए वो रास्ते ही से वापस आ गए। इस पर यह आयत नाजिल हुई जिसमें हमेशा के लिए मुसलमानों को ये हिदायत दे दी कि ऐसा ना हो कि जो बात किसी से सुन ली बस उस पर यकीन कर लिया और उस बात को आगे चलता कर दिया और उस ख़बर की बुनियाद पर कोई कार्रवाई शुरू कर दी। ऐसा करना हराम है, हराम है मेरे प्यारे भाइयों। इसको आजकल की इस्लाह में अफवाह साजी कहते हैं, यानी अफवाहें फैलाना। और अफसोस ये है कि हमारे माशरे में ये बुराई इस तरह फैल गई है कि अल अमान वल हफीज़, किसी बात को आगे नकल करने में, बयान करने में एहतियात और तहकीक का कोई सवाल ही बाकी नहीं रहा। बस कोई उड़ती हुई बात कान में पड़ गई, उसको फ़ौरन आगे चलता कर दिया। ख़ास तौर पर अगर किसी से मुखालिफत हो, किसी से दुश्मनी हो, किसी से सियासी या मजहबी मुखालिफत हो या ज़ाती मुखालिफत हो, अगर उसके बारे में ज़रा सी भी कहीं से कान में कोई भनक पड़ जाएगी तो उस पर यकीन करके लोगों के अंदर उसको फैलाना शुरू कर देंगे। मेरे भाइयों, आजकल सियासत के मैदान में जो गंदगी है, उस गंदी सियासत में ये सूरत हाल हो रही है कि अगर सियासत में हमारा कोई मद्दे मुकाबिल है तो उसके बारे में अफवाह घड़ना और उसको बग़ैर तहकीक के आगे चलता कर देना, इसका आजकल आम रिवाज हो रहा है। मसलन ये कि फ़ला शख्स ने इतने लाख रुपये लेकर अपना ज़मीर बेचा है, बग़ैर तहकीक के इल्ज़ाम आयद कर दिया। याद रखिए, कोई शख्स कितना ही बुरा क्यों ना हो, लेकिन उस पर झूठा इल्ज़ाम आयद करने का कोई जवाज़ नहीं। शरअन ऐसा करना हराम है। अब मैं इस बात को समझाने के लिए आपको छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, जिससे आपको महसूस होगा कि किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाना ये कितना बड़ा गुनाह है। एक मजलिस में हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तशरीफ़ फरमा थे। किसी शख्स ने उस मजलिस में हज्जाज इब्न यूसुफ़ की बुराई शुरू कर दी। अब हज्जाज इब्न यूसुफ़ को तो सब जानते हैं ना भाई, कि हज्जाज इब्न यूसुफ़ एक ज़ालिम हुक्मरान के तौर पर मशहूर था। कहा जाता है कि उसने सैकड़ों बड़े बड़े उलमा को भी कत्ल किया। किसी शख्स ने उस मजलिस में हज्जाज इब्न यूसुफ़ पर इल्ज़ाम आयद किया कि उसने ये किया था, उसने वो किया था। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि सोच समझकर बात करो। ये मत समझना कि अगर हज्जाज इब्न यूसुफ़ ज़ालिम और जाबिर है
تو اس کی غیبت کرنا حلال ہو گیا یا اس پر بہتان باندھنا حلال ہو گیا؟ اگر اللہ تعالیٰ حجاج ابن یوسف سے سینکڑوں انسانوں کے خون کا بدلہ لے گا جو اس کی گردن پر ہیں، تو تم سے بھی اس بات کا بدلہ لے گا کہ تم نے اس کے بارے میں جھوٹی بات کہی ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ اگر وہ ظالم ہے تو جو چاہو اس کے بارے میں جھوٹ بولتے رہو اور جھوٹ بولتے پھرو، اس پر جو چاہے الزام تراشی کرتے رہو۔ تمہارے لیے ایسا کرنا بالکل بھی حلال نہیں ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، کسی بھی شخص کے بارے میں کوئی بات بغیر تحقیق کے کہہ دینا، یہ اتنی بڑی بیماری ہے جس سے پورے معاشرے میں بگاڑ اور فساد پھیلتا ہے، دشمنیاں جنم لیتی ہے، عداوتیں پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ جب بھی تمہیں کوئی خبر ملے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو۔ ایک حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، یعنی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے بیان کرنا شروع کر دے۔ لہذا جو آدمی ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق کے آگے بیان کرنے لگے تو وہ بھی جھوٹا ہے، اس کو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ جب تک تحقیق نہ کر لو اس وقت تک بات کو آگے بیان نہ کرو۔ افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، آج ہمارا معاشرہ اس گناہ کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ایک شخص کی بات آگے نقل کرنے میں کوئی احتیاط ہی نہیں، بلکہ اپنی طرف سے اس میں نمک مرچ لگا کے اضافہ کر کے اس کو آگے بڑھا دیا۔ دوسرے شخص نے جب سنا تو اس نے اپنی طرف سے اور اضافہ کر کے آگے چلتا کر دیا۔ بات ذرا سی تھی مگر وہ پھیلتے پھیلتے کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ اس کے نتیجے میں دشمنیاں، عداوتیں، لڑائیاں، قتل و غارت گری اور نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ بہرحال قرآن کریم ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ یہ زبان جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، یہ اس لیے نہیں دی کہ اس کے ذریعے تم جھوٹی افواہیں پھیلاؤ، اس لیے نہیں دی کہ اس کے ذریعے تم لوگوں پر الزام اور بہتان عائد کیا کرو، بلکہ تمہارا فرض ہے کہ جب تک کسی بات کی مکمل تحقیق نہ ہو جائے اس کو زبان سے نہ نکالو۔ افسوس ہے کہ آج ہم لوگ باری تعالیٰ کے اس حکم کو فراموش کیے ہوئے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہم طرح طرح کی مصیبتوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، انسان کے کانوں میں مختلف اوقات میں مختلف باتیں پڑتی ہیں۔ مثلا کسی نے آ کر کوئی خبر دے دی، کسی نے آ کر کوئی خبر سنا دی، کسی نے کچھ کہہ دیا۔ اگر آدمی ہر بات کو سچ سمجھ کر اس پر کارروائی کرنا شروع کر دے تو سوائے فتنے کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ایک اور موقع پر ایسا ہوا تھا کہ منافقین مختلف قسم کی افواہیں پھیلاتے رہتے تھے اور مسلمان بیچارے سیدھے سادے تھے تو ان کی باتوں کو سچ سمجھ کر کوئی کارروائی شروع کر دیتے۔ اس پر قرآن کریم کی ایک اور آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ سورہ نساء کی آیت ہے۔ یعنی منافقین کا کام یہ ہے کہ ذرا سی کوئی افواہ کان میں پڑی، چاہے وہ حالت امن ہو یا حالت جنگ ہو، بس فوراً اس کی نشر و اشاعت شروع کر دیتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں نمک مرچ لگا کر اس کو روانہ کر دیتے ہیں، جس سے فتنہ پھیلتا ہے۔ اور مسلمانوں کو یہ ہدایت کی گئی کہ جب اس قسم کی کوئی خبر آپ تک پہنچے تو اس پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دوسرے ذمہ دار افراد کو بتاؤ کہ یہ خبر پھیل رہی ہے، اس میں کون سی بات سچ ہے اور کون سی بات غلط ہے، اس کی تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد کوئی فیصلہ کریں، نہ یہ کہ خود سے اس پر کوئی کارروائی شروع کر دے۔ یہ ایک عظیم ہدایت ہے جو قرآن کریم نے عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس یہ ہے میرے بھائیوں، ہمارے معاشرے میں اس ہدایت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اس کے نتیجے میں فتنے پھیلے ہوئے ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، عداوتیں ہیں، بغض اور کینہ ہے، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے۔ اگر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ ان سب کی بنیاد غلط افواہیں ہوتی ہے۔ خاندان والوں میں یا ملنے جلنے والوں میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ تمہارے بارے میں فلاں شخص یہ کہہ رہا تھا، اب آپ نے اس کی بات سن کر یقین کر لیا
کہ اچھا فلاں شخص نے میرے بارے میں یہ کہا ہے، اب اس کی بنیاد پر اس کی طرف سے دل میں دشمنی، بغض و عداوت اور کینہ پیدا ہو گیا کہ اچھا وہ تو میرے بارے میں یہ کہہ رہا تھا۔ حالانکہ ایک مسلمان کا کام یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کی طرف سے شکایت کی کوئی بات پہنچی ہے تو براہ راست اس سے جا کر پوچھ لے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے میرے بارے میں یہ بات فرمائی تھی، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اب صحیح بات کھل کر سامنے آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج کل کے حالات ایسے ہی ہے کہ لوگ ایک کی بات دوسرے تک پہنچانے میں بالکل احتیاط سے کام نہیں لیتے۔ اگر ذرا سی بات ہو تو اس کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، اپنی طرف سے اس کے اندر اضافہ اور مبالغہ کر دیتے ہیں۔ بہرحال لوگوں میں بات نقل کرنے میں احتیاط ختم ہو چکی ہے، جبکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ جو بات اس کی زبان سے نکلے وہ ترازو میں تلی ہوئی ہو، نہ ایک لفظ زیادہ ہو نہ ایک لفظ کم ہو۔ خاص طور پر اگر آپ دوسرے کی کوئی بات نقل کر رہے ہوں تو اس میں تو اور زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اس لیے کہ اگر آپ اس کے اندر اپنی طرف سے کوئی بات بڑھائیں گے تو دوسرے پر بہتان ہوگا جس میں دوہرا گناہ ملے گا۔ قرآن کریم یہ کہتا ہے میرے بھائیوں کہ جب تم نے کسی شخص سے کوئی بات سنی ہو اور حالات ایسے ہیں کہ لوگ بات نقل کرنے میں احتیاط نہیں کر رہے ہیں تو ایسے حالات میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو بات سنی اس کو آگے چلتا کر دیا۔ حضرات محدثین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ کر کے ہم تک پہنچائی ہیں، انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات نقل کرنے میں اتنی احتیاط کی ہے کہ اگر ذرا سا بھی الفاظ میں فرق ہو جائے تو روایت نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ فرماتے تھے کہ اتنی بات ہمیں یاد ہے، اتنی بات ہمیں یاد نہیں۔ حالانکہ معنی ایک ہی ہیں، لیکن پھر بھی فرماتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ کہا تھا یا یہ لفظ کہا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ محدثین جب کوئی حدیث روایت کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حدثنا فلاں، حدثنا فلان، یعنی ہمیں فلاں نے یہ حدیث سنائی۔ ایک مرتبہ ایک محدث جب حدیث بیان کر رہے تھے تو وہ حدثنا فلاں کے بجائے ثنا فلاں کہہ رہے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ ثنا فلاں کا کوئی مطلب اور کوئی معنی نہیں ہے، آپ حدثنا فلاں کیوں نہیں کہتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں جب استاد کے درس میں پہنچا تو اس وقت میں نے استاد کی زبان سے ثنا فلاں کا لفظ سنا تھا، شروع کا لفظ جو حد ہے وہ نہیں سن سکا تھا، اس لیے میں ثنا فلاں کے الفاظ سے حدیث سنا رہا ہوں۔ حالانکہ یہ بات بالکل یقینی تھی کہ استاد نے حدثنا ہی کہا تھا، صرف ثنا نہیں کہا تھا، لیکن چونکہ اپنے کانوں سے صرف ثنا سنا تھا، حد کا لفظ نہیں سنا تھا، اس لیے جب روایت کرتے تو حدثنا نہیں کہتے تاکہ جھوٹ نہ ہو جائے، بس جتنا سنا اتنا ہی آگے بیان کروں گا۔ اس احتیاط کے ساتھ حضرات محدثین نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ احادیث ہم تک پہنچائی ہے۔ اللہ ان سب کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ بہرحال آج ہمارا یہ حال ہے کہ نہ صرف عام باتوں میں بلکہ حدیث کی روایت میں بھی احتیاط نہیں کرتے۔ حدیث کے الفاظ کچھ تھے لیکن لوگ یہ کہہ کر بیان کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، حالانکہ اس حدیث کا کہیں سراغ نہیں ملتا اور تحقیق کے بغیر آگے بیان کر دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج سیاسی پارٹیوں میں اور مذہبی فرقہ واریوں میں یہ بات عام ہو گئی کہ ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں کوئی باک اور ڈر محسوس نہیں کرتے، بس ذرا سی کوئی بات سنی اور آگے چلتی کر دی۔ اگر حکومت سے ناراضگی ہے اور حکومت کے خلاف چونکہ طبیعت میں اشتعال ہے، لہٰذا اس کے خلاف جو خبر آئے اس کو آگے پھیلا دو، اس کی تحقیق کی ضرورت نہیں کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یاد رکھیے، حکمرانوں کے اندر ہزاروں برائیاں موجود ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم ان پر بہتان لگانا شروع کر دو۔ افسوس یہ ہے کہ یہی معاملہ آج حکومت عوام کے ساتھ کر رہی ہے۔ حکومت کے ایک بڑے ذمہ دار حکمراں جو پورے ملک کے ذمہ دار ہیں، ان کو لوگوں پر بہتان لگانے میں کوئی باک محسوس نہیں ہوتی۔ آج تو ہم اپنے ہندوستان کے حالات کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال آج پروپیگنڈا ایک مستقل فن اور ہنر بن چکا ہے۔ جرمنی کا ایک سیاسی فلسفہ گزرا ہے،
اس نے یہ فلسفہ پیش کیا تھا کہ جھوٹ کو اتنی شدت سے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو سچ سمجھنے لگے۔ آج دنیا میں سارے پروپیگنڈے کا ہنر اس فلسفے کے ارد گرد گھوم رہا ہے، جس پر جو چاہو بہتان لگا کر اس کے بارے میں پروپیگنڈا شروع کر دو۔ اور آج دنیا میں یہ پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ یہ دینی مدارس دہشت گرد ہیں اور ان میں طلباء کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، یہاں سے دہشت گرد پیدا ہوتے ہیں۔ آج اس پروپیگنڈے کو آپ اندازہ لگاؤ کتنے سال ہو چکے ہیں، اور عوام نہیں بلکہ حکومت کے ذمہ دار لوگ یہی کہتے ہیں کہ مدارس کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے۔ اور مدارس کے حضرات نے ان سے کئی مرتبہ کہا کہ خدا کے لیے مدارس کے اندر آ کر دیکھو، تمہارے پاس جتنے ہتھیاروں کو پکڑنے کے حساس ترین آلات موجود ہیں اور دہشت گردی کے سراغ رسانی کے حساس ترین آلات موجود ہیں، وہ سب استعمال کر کے دیکھو۔ کسی مدرسے میں دہشت گردی کا سراغ ملتا ہے، اگر کسی مدرسے میں سراغ ملے تو ہماری طرف سے کھلی چھوٹ ہے کہ اس کے خلاف کارروائی کریں، اور ہم بھی تمہارے ساتھ اس کے خلاف کارروائی کرنے میں تعاون کریں گے۔ مگر یہ رٹ لگی ہوئی ہے کہ یہ مدارس دہشت گرد ہیں، اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر سارے دینی مدارس کو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے کلام کی تعلیم ہو رہی ہے ان کو دہشت گرد قرار دے دینا اور مغرب کے پروپیگنڈے کو آگے بڑھانا، یہ کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی دیانت داری ہے؟ میرے بھائیوں، تعلیمی اداروں میں بھی جرائم پیشہ لوگ گھس آتے ہیں۔ کیا یونیورسٹیوں اور کالجوں میں جرائم پیشہ لوگ نہیں ہوتے؟ ایسی صورت میں ان جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ یہ تو نہیں کہا جاتا کہ ساری یونیورسٹیاں دہشت گرد ہیں اور سارے کالجز جرائم پیشہ ہیں، لیکن چونکہ مغرب کی طرف سے یہ پروپیگنڈا اس اصول کی بنیاد پر ہو رہا ہے کہ جھوٹ اس شدت سے پھیلاؤ کہ دنیا اس کو سچ جاننے لگے، سچ ماننے لگے۔ آج دینی مدارس اور دہشت گردی کو اس طرح ملا دیا گیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے مرادف ہو گئے، اور قرآن کریم کا کہنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت میں کسی قوم کو خواہ مخواہ نقصان پہنچا دو، بعد میں تمہیں شرمندہ ہونا پڑے۔ اس لیے پہلے تحقیق کر لو، تحقیق کرنے کے تمام آلات اور وسائل تمہیں مہیا ہیں، آ کر دیکھ لو۔ اور میرے بھائیوں، دینی مدارس پر الزام لگانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک دینی مدارس کی شکل نہیں دیکھی، آ کر دیکھا نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے، کس طرح تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن مدارس کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے جو بند ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ میرے پیارے بھائیوں، بڑے غور کرنے کی اور سمجھنے کی بات ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ ہے کہ عوام ہو یا حکومت ہو، سیاسی جماعتیں ہوں یا مذہبی فرقہ واریت ہو، سب اس میں مبتلا ہے۔ ذرا افواہ کی کوئی بات کان میں پڑی، اس پر نہ صرف یہ کہ یقین کر لیا بلکہ اس کو آگے پھیلانے اور اس کی بنیاد پر کارروائی بھی شروع کر دی، اور اس کے نتیجے میں ظلم و ستم کی انتہا کر دی گئی۔ جبکہ قرآن کریم نے اس آیت میں یہ پیغام دیا ہے میرے بھائیوں کہ ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی غیر ذمہ دار شخص کوئی خبر لے کر آتا ہے تو پہلے اس خبر کی تحقیق کر لو، ایسا نہ ہو کہ تم ناواقفیت سے کچھ لوگوں کو نقصان پہنچا دو اور بعد میں تم لوگوں کو ندامت اور شرمندگی اٹھانی پڑے۔ اگر ہم قرآن کریم کے اس حکم کو پلے باندھ لیں گے اور زندگی کے ہر گوشے میں اس کو استعمال کریں گے تو یقیناً ہمارے معاشرے کے 90% جھگڑے تو اسی دن ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں قرآن کریم کی اس ہدایت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔